رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان اویس قادری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شان رمضان المبارک کی آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہمیشہ کی طرح علامہ عبدالستار جامی صاحب آپ موجود ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میرے بائیں پہلو پر معروف نقیب محفل سید بخت جمال شاہ صاحب آپ موجود ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ 15 رمضان المبارک، یوم پیدائش نور نظر مولائے کائنات لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سبط پیمبر ہم شکل مصطفیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ ناز میں یہ گلدستہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ہر ادا دل نشیں حسن کی ہے، ہر ادا دل نشیں حسن کی ہے، مثل کوئی نہیں حسن کی ہے۔ جو بھی دیکھے فدا وہ ہو جائے، جو بھی دیکھے فدا وہ ہو جائے، ایسی صورت حسین حسن کی ہے۔ چومتے ہیں جسے علی مولا، چومتے ہیں جسے علی مولا، وہ چمکتی جبیں حسن کی ہے۔ آ رہی ہے مہک وفاؤں کی، آج محفل کہیں حسن کی ہے، اور ذکر اس کا غنی جہاں چھیڑو، ذات سمجھو وہی حسن کی ہے۔ ناظرین محترم، میں گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور قبلہ جامی صاحب سے متصل ہو رہے ہیں۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے مولا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے فضائل، آپ کی یوم ولادت کے حوالہ سے آپ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برادر سید الشہداء، نور دیدہ مرتضیٰ، اور اس کے ساتھ میں اگر یہ کہوں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کی گئی، بتایا گیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حرب، عرض کی کہ حرب نام رکھا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حسن رکھا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کی وساطت سے ناظرین تک یہ بڑی ایک خوبصورت بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نام حسن رکھا، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو معلوم ہے کہ حسن جنتی نام ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی معلوم ہے، مختلف کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ کے نام رکھنے سے پہلے، یعنی آپ کا نام حسن رکھنے سے پہلے، عرب میں زمانہ جاہلیت میں کسی اور کا نام حسن نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام رکھنے کی خاص وجہ ہے، وہ نسبت سامنے آتی ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، تمہیں مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں مزیداری کی بات کیا ہے؟ حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام شبر و شبیر تھا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ عبرانی یا سریانی زبان میں ٹھیک ہے، شبر و شبیر تھا۔ اگر شبر و شبیر کو عبرانی یا سریانی زبان سے عربی میں لے کے آئے تو معنی بنتا ہے حسن و حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے جو نام ہیں حسن و حسین رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو یہ ایک وجہ۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت امام حسن مجتبی کے کانوں میں خود اذان دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ معجم الکبیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور گٹی بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمالات ہیں اور کیا محبت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کے القابات میں سے ایک لقب سبط رسول ہے اور خوشبو رسول ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے جو فضائل اور آپ کی جو شان ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو ایک مرتبہ اپنے کندھوں پر سوار فرمایا۔ آپ کا گزر ہوا تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ سواری کتنی خوبصورت اور کتنی اعلیٰ ہے۔ تو میرے کریم نے جب یہ الفاظ سماعت فرمائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری خوبصورت ہے تو سوار دیکھو کتنا عالی شان ہے، سبحان اللہ، سوار کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے تقوی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 25 حج کیے ہیں، اللہ اکبر، اور کمال یہ ہے عثمان بھائی کہ 25 حج پیدل کیے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ آپ کے پاس کیا چیز نہیں تھی، اونٹ، اعلیٰ قسم کے اونٹ، گھوڑے، کتنی سواریاں، ٹھیک ہے، لیکن 25 حج کیے، سبحان اللہ، پیدل کیے۔ پوچھا گیا حضور آپ کے پاس سواریاں سب کچھ ہے، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر پیش آنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، سبحان اللہ، تہجد، نمازیں اور قرآن کی تلاوت وہ تو اپنی جگہ، اور پھر اگر آپ کی سخاوت کی بات کریں، سبحان اللہ، چونکہ آپ سید الاسخیاء بھی ہیں، بے شک، بے شک، آپ کی سخاوت کی بات کریں تو آپ کے پاس سائل آیا۔ کئی طرح کی یہ کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ بعض سائل تو ایسے آئے ہیں جو آپ کے در پہ آئے ہیں، ابھی انہوں نے زبان نہیں کھولی، ابھی ہاتھ نہیں پھیلائے، ان کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک سائل کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آیا اور اس نے آ کر کہا حضور مجھے 1000 درہم جو ہے وہ درکار ہے۔ آپ نے اس کو 10,000 درہم عطا کر دیے۔ اللہ اکبر، پھر لوگوں نے یہ کہا حضور آپ خود فاقوں میں وقت گزارتے ہیں اور کوئی بھی سائل آئے تو خالی نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک یہ سائل ہے جو میرے پاس آتے ہیں، ایک میں بھی سائل ہوں جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ میرا مالک مجھے خالی نہیں لوٹاتا تو جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کو سبحان اللہ، کیسے لوٹاتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔